تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، تکبرانہ انداز میں انکار کیا. انکار کی وجہ اور دلیل بتائی کہ میں سجدہ نہیں کرتا. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میری پیدائش آگ سے ہے، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو خاکی ہے، مٹی سے بنا ہے. میری تخلیق اعلیٰ ہے، میرا مٹیریل اعلیٰ ہے، میری پوزیشن اور اسکیل اعلیٰ ہے، یہ تو معمولی انسان ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اپنی عقل استعمال کی اور ظاہری حالت کو دیکھا. ظاہری حالت کیا ہے کہ آگ خاک سے اچھی ہے، تو میں آگ ہو کر خاک کو کیوں سجدہ کروں؟ اس نے یہ دیکھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ مجھے بنایا کس نے ہے. اس نے یہ دیکھا کہ آدم خاک کا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ مجھے حکم کس کا ہے. ایک بزرگ نے کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان کو اگر تھوڑی سمجھ ہوتی تو وہ ایاس کے واقعے سے سبق حاصل کرتا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو بہت بڑے جلیل القدر سلطان تھے، مجاہد تھے، بادشاہ تھے مسلمانوں کے. انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سے علاقے فتح کیے. تو ان کی جو حکومت تھی اس میں وزراء تھے، اس کا مکمل پروٹوکول تھا، وزیر، مشیر، نوکر چاکر سب تھے. تو ان سب میں ایک شخص تھا ایاز نامی، سلطان محمود غزنوی کی سلطنت میں. وہ انتہائی کم عمر کا تھا، نوجوان تھا. تو سلطان محمود ہمیشہ اس کو اپنے قریب بٹھاتا تھا، نزدیک بٹھاتا تھا. وزیروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہم اتنے بڑے، اتنے پرانے، اتنے تجربے کار وزیر اور یہ نوجوان، اس کو کیا علم. لیکن وہ ایاز بہت ذہین اور عقل مند تھا. تو ایک مرتبہ وزیروں نے، مشیروں نے اعتراض بھی کیا، حضرت آپ اس کو اپنے قریب کیوں بٹھاتے ہیں؟ یہ نوجوان ہے، بچہ، اس کو کیا پتا. تو اس وقت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد ہندوستان پر حملہ کیا. وہاں پر جو بہت بڑا سومناتھ نامی بت خانہ تھا اس کو توڑا. تو وہاں سے کچھ جواہرات اور قیمتی چیزیں حاصل ہوئیں، قیمتی سونے، جواہرات، ہیرے حاصل ہوئے، کیونکہ یہ ہندو لوگ اپنے بت خانوں میں اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں. تو جب وہ ان چیزوں کو لے کر آئے تو سلطان محمود غزنوی نے ایک قیمتی ہیرا اور موتی جو ہے ان کے سامنے رکھا. وزیر کو کہا کہ اس کو توڑ دو. وزیر آیا، اس نے ہیرے کو دیکھا، حضرت کو بھی دیکھا، کہا کہ حضرت یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، میں اس کو کیسے توڑوں؟ نقصان ہوگا، قیمتی چیز ضائع ہو جائے گی، میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ میں قیمتی چیز کو ضائع کروں. اس نے نہیں کیا. دوسرے کو بلایا، دوسرے نے بھی انکار کر دیا. اس طرح دربار کے سارے وزیروں اور مشیروں کو حکم دیا، لیکن سب نے انکار کیا کہ حضرت قیمتی چیز ہے، قیمتی ہیرا ہے، جوہر ہے، ضائع ہو جائے گا. تو آخر میں سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا کہ آؤ آپ اس ہیرو کو توڑو. تو ایاز نے فوراً اس ہیرے کو ذرا ذرا کر دیا، توڑ دیا. تو سلطان محمود نے فرمایا کہ آپ نے کیوں توڑا اس کو؟ یہ تو بہت قیمتی تھا، کسی نے نہیں توڑا، آپ نے کیوں توڑا؟ تو اس نے کہا حضرت میں جانتا ہوں یہ بہت قیمتی تھا، لیکن آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی تھا. وزیروں کو ظاہری فائدہ نظر آیا، ظاہری صورت اور کنڈیشن نظر آئی کہ قیمتی ہیرا ہے، ضائع ہو جائے گا،
لیکن ایاز کو پتا تھا کہ اس ہیرے سے زیادہ حاکم کا حکم قیمتی ہے. تو شیطان نے ظاہری کیفیت دیکھی کہ میں اچھا ہوں، یہ ہلکی پوزیشن کا آدم خاکی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے حکم کون کر رہا ہے. اگر وہ اتنی عقل استعمال کرتا تو آج مردود نہ ہوتا. آج ہم مسلمان مسجد سے آذان آتی ہے، حی علی الصلاۃ سنتے ہیں، لیکن ہم بھی ظاہری فائدے میں مشغول ہوتے ہیں. زمین کا کام ہے، ظاہری فائدہ ہے، نماز پر جائیں گے تو تاخیر ہو جائے گی، فصل کا نقصان ہوگا، پانی پیچھے رہ جائے گا. آج کل ہمارے علاقے کے مسلمان ظاہری فائدے کو دیکھ کر اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں. دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ ہماری مساجد میں 2 سے 3 لوگ بڑی مشکل سے آتے ہیں نماز. یہ ہمارے جماعت کے ساتھی ایک کہہ رہے تھے کہ آپ کے کافی مساجد میں ہم نے کام کیا ہے، بہت سی مساجد میں پیش امام بھی نہیں ہے، اور کہیں پر پیش امام ہے تو مقتدی نہیں ہے. انتہائی دین کی کمزوری ہے آپ کے علاقے میں، لیکن ہمارے علاقے میں دنیا کی کمزوری نہیں ہے. سارا دن آپ جن کے لیے محنت کرتے ہیں، زمین میں محنت کرتے ہیں، دکان میں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنی جوانی ضائع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں موت کے بعد قبر میں ان میں سے ایک بھی بندہ آپ کے لیے سفارش نہیں کرے گا کہ یہ میرا ابا جی ہے، اس نے ساری زندگی میرے لیے اپنی ہڈیاں ضائع کر دی، اپنی جوانی ضائع کر دی، کمر جھک گئی، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، آج میں اس کا بیٹے ہونے کی حیثیت سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے قبر میں اس کی سفارش کرتا ہوں. کوئی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے 1 یا 2 مہینے آپ کی اولاد آپ کی قبر پر آئے گی. 1 سال کے بعد آپ کی اولاد کو قبر کا پتہ بھی نہیں چلے گا، ڈھونڈنی پڑے گی کہ ابا جی کی قبر کون سی ہے. آج بھی جب لوگ عادتاً محرم الحرام کے مہینے میں قبرستان جاتے ہیں قبر کو لیپا دینے کے لیے، گارا لگانے کے لیے، تو وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ابا کی یہ والی ہے کون سی ہے. اور پھر جب نہیں سمجھ میں آتا کہ ابا کی کون سی ہے، وہ کہتے ہیں سب اپنے ہی ہیں، چلو سب کو لیپا لگا دیتے ہیں. یہاں پر تقریباً اپنا ہی خاندان دفن ہے، یہ اندازہ لگا کر سب کو لیپا کر دیتے ہیں. آپ اپنی جوانی استعمال کریں اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکم پر. کتنے نوجوان ہیں اور کتنے بوڑھے ہیں جو ہم خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جمعے کی نماز پر نہیں آتے، دیگر نمازوں پر نہیں آتے، اللہ کے حکم پر نہیں آ رہے. خود ہم نے آنکھوں سے دیکھا شدید سردی میں جب ان کو اپنے وڈیروں نے 1 مرتبہ کال کی وہ لبیک کہہ کر وہاں پہنچ جاتے ہیں. سخت سردی میں جو جمعے میں نہیں آتے وہ سردار کے ایک بلاوے پر وہاں پیش ہوتے ہیں. جب سردار بلاتا ہے تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں. سردار کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں. اتنی رش میں کیا پتا کون میرے لیے آیا ہے. لیکن جب آپ اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کے ایک ایک قدم کا علم رکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے آ رہا ہے. سردار کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. میرے آقا کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے صرف نماز کی نیت سے، تو اللہ پاک اس کے ایک ایک قدم کی قدر کرتے ہیں، ایک ایک قدم پر اس کا ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک نیکی دیتے ہیں. تو یہ آپ کے ایک ایک قدم کی قدر ہے. جب آپ سردار کے پاس جاتے ہیں، آپ ضعیف العمر ہیں، نہیں جا سکتے، لوگوں کے سہارے بھی آپ سردار کے پاس پیش ہوتے ہیں. کیوں؟ ظاہری فائدہ ہے. جائیں گے سردار خوش ہوگا کہ میرے پاس میری رعیت آئی ہے، آگے مشکلات میں کام آئے گا. اللہ پاک مشکلات میں کام نہیں آئیں گے. تو اس چیز کی فکر کرنی ہے ہر مسلمان نے.
آج کتنے ضعیف العمر لوگ اللہ کے گھروں میں نہیں آ رہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ دنیا میں ہم بہت آزاد گھوم رہے ہیں، ہر ایک کا اندازہ یہ ہے، آج ہم نوجوان ہوں بوڑھے ہوں، سب نے یہ اندازہ لگایا ہوا ہے کہ موت کیسے آئے گی، ہم بوڑھے ہوں گے، بوڑھے ہونے کے بعد ہمیں کوئی بڑی بیماری لگے گی، ہاسپٹل میں داخل ہوں گے، سارے عزیز رشتہ دار ہم سے پوچھنے آئیں گے، پھر ہم مریں گے۔ یہ پروسیس سب کے ذہن میں ہے کہ اس طرح موت آئے گی، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ کتنے نوجوان آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، کل نہیں پرسوں، کل یا پرسوں یہ اوبارو شوگر مل کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا، کتنے لوگ مر گئے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے۔ کیا بوڑھے تھے وہ؟ 1-1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے ریتی اسٹیشن کے قریب ریل حادثہ ہوا، کتنے لوگ مرے؟ رات کے 4 بجے ریلوے ایکسیڈنٹ ہوا، ہزاروں لوگ مرے، نیند کی حالت میں مرے، جن کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا منصوبے ہوں گے کہ ہم گھر پہنچیں گے، شادی کریں گے، اور جناب گھر بنائیں گے، اور جناب زمین خریدیں گے، دکان خریدیں گے، مختلف قسم کے ان کے دل میں خیالات ہوں گے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم ریتی اسٹیشن سے آگے جا ہی نہیں سکیں گے۔ ہم رات کو ریل گاڑی میں سوئیں گے اور ہماری آنکھ قبر میں کھلے گی۔ کیسی اچانک خطرناک اور دردناک ان کے لیے موت ہے، جو رات کو سوئے تھے ریل گاڑی میں، لیکن جب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ہماری آنکھ کہاں کھل رہی ہے، قبر میں کھل رہی ہے۔ تو اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ ہم بوڑھے ہوں گے پھر ہماری جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے موت ہوگی۔ ہر وقت مسلمان اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھے۔ تو آج سارے مسلمان عہد کریں کہ جب اللہ اکبر کی اذان ہوگی تو ہم سب سے زیادہ قیمتی کام کو چھوڑ کر مسجد میں آئیں گے۔ سب انشاءاللہ کرتے نا؟ سب سے قیمتی کام بھی چھوڑنا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں آپ، ان کی زندگی میں بھی ساری مصروفیات تھی، وہ کھجور کے باغات بھی لگاتے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دکانیں تھیں، حضرت عثمان غنی مالدار تھے، یہ سارے صحابہ کاروبار کرتے تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنتے تھے تمام چیزوں کو چھوڑتے تھے۔ جنگ بدر کیسے پیش آئی، کتنے مشکل حالات میں پیش آئی، وقت کی سپر پاور سے لڑنا ہے، ہاتھ میں تلوار نہیں، سواری نہیں، پشت پر کپڑا نہیں، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے چلے گئے۔ انہوں نے کوئی عذر پیش کیا، حضرت کھجور تیار ہونے والے ہیں، ابو جہل تو نہیں آیا نا ہمارے پاس کہ ہم ہر چیز چھوڑ کر اس سے لڑیں، ہمیں جانا ہے ابو جہل سے لڑنے، تو چلو آج ڈیلے کرتے ہیں، 1 مہینہ ڈیلے کرتے ہیں، عید گزر جائے پھر لڑیں گے۔ نہیں، اللہ کا حکم آیا، نبی نے فرمایا، صحابہ تیار ہو کر چلے گئے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، جب شریعت کا حکم آتا ہے تو عام کام نہیں، سب سے قیمتی کام بھی چھوڑنا ہے، ہر کام چھوڑ کر اللہ کے حکم میں جا۔ اب یہ ہماری مسجدیں کتنی ویران ہیں، کتنے بوڑھے بزرگ ہیں ان کو کلمہ نہیں آتا، لا الہ الا اللہ اچھی طرح پڑھنے نہیں آتا۔ ابھی میں نے اسی ہفتے کم از کم 5 سے 6 نکاح پڑھائے، پچھلے ہفتے 5 سے 6 نکاح پڑھائے، یقین مانو ان میں سے صرف 1 لڑکا حافظ تھا جس کو کلمہ آتا تھا، باقی کو میں نے بڑی مشکل سے کلمہ پڑھائے۔ نوجوان ہیں، شادی کرنے آئے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو کلمہ نہیں پڑھنے آ رہا، وہ کہتے حضرت اس کو درود پڑھا، میں نے کہا کلمہ نہیں آتا، درود کیا پڑھے گا، اور چیزیں کیا پڑھے گا؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری اولاد مسلمان ہے، لیکن نہ ہمیں اچھی طرح کلمہ آتا ہے نہ ہماری اولاد کو اچھی طرح۔ اچھا انہی لوگوں سے آپ دیگر کام پوچھو، آپ ان سے کرکٹر کے نام پوچھو، ایک کرکٹر کی ساری ہسٹری بتا دیں گے کہ یہ کب پیدا ہوا، اس کے کتنے بچے ہیں، یہ کتنے سال کرکٹ کھیلا ہے، کب ریٹائر ہوگا، ساری ان کو اس بات کی نالج ہے، لیکن دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، نماز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو آج اگر آپ مسجد سے تعلق رکھیں گے تو آپ کی اولاد بھی نمازی ہوگی۔ آج آپ اپنے آپ کو صرف دنیا میں استعمال کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کی اولاد
وہ بھی دین سے دور رہے گی۔ تو سارے مسلمان آج عہد کر لیں کہ ہم سارے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے، نماز کو ترجیح دیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔